خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی ببال نہ ہو. خواتین و حضرات، بہت عرصے کے بعد پاکستان میٹرز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ایک واقعہ ہے، ایک خاتون جو ہے وہ ہتھوڑا لے کر اپنے بچے کے اسکول میں پہنچی، اور جس وقت وہ گیٹ پر پہنچی تو چپڑاسی جو ہے ان کو دیکھ کر ایک دم حیران و پریشان اور ڈر گیا، اور خاتون سے کہا کہ بتائیں کیا ماجرا ہے. تو خاتون نے کہا کہ مجھے سلیم صاحب کی کلاس میں جانا ہے. ان کی کلاس کس جگہ ہے؟ وہ چپڑاسی جو ہے وہ ڈرا رہا، اس نے گیٹ نہیں کھولا اور جا کے اندر سلیم صاحب کو بتایا جو کلاس میں موجود تھے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ہتھوڑا لے کر آپ کے پیچھے آئی ہوئی ہیں اور آپ کی کلاس کا پتہ پوچھ رہی ہیں. اتنی دیر میں سلیم صاحب جو ہیں وہ ڈرتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، پسینے سے شرابور جو ہے وہ پرنسپل کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا جا کے ان کو بتایا. چپڑاسی جو ہے وہ پرنسپل کے کمرے میں آیا اور آ کر بتایا کہ سلیم صاحب کو جو ہے وہ ایک خاتون ڈھونڈ رہی ہیں جن کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے اور وہ ان کی کلاس کا پتہ پوچھ رہی ہیں. اور پرنسپل نے ڈرتے ڈرتے ان خاتون کو اپنے کمرے میں بلایا اور خود جو ہے وہ ٹیبل کے نیچے دبک کے بیٹھ گئے، اور ساتھ ہی پسینے میں شرابور سلیم صاحب بھی موجود تھے. خاتون کمرے میں داخل ہوئی، ان کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا. پرنسپل نے ڈرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ خاتون آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ہتھوڑا کیوں پکڑا ہوا ہے اور سلیم صاحب کے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بس مجھے آپ سلیم صاحب کی کلاس کا پتہ بتائیے کہ وہ ان کی کلاس کس جگہ ہے. تو پرنسپل نے کہا کہ خدا کے لیے آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ آپ ان کی کلاس میں یہ ہتھوڑا لے کے کیوں جانا چاہتی ہیں. تو اس پہ خاتون نے کہا کہ ان کی کلاس میں ایک بینچ ہے، اس بینچ پہ ایک کیل نکلا ہوا ہے جس سے روز میرے بچے کی پینٹ پھٹ جاتی ہے. خواتین و حضرات، ملک خداداد پاکستان کا بھی یہی حال ہے. اس وقت عوام کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، اور اس وقت جو ملک پر ناجائز قابض لوگ ہیں ان کی حالت اس چپڑاسی، اس پرنسپل اور اس سکول کے ٹیچر کی طرح ہے جو اپنا منہ چھپائے ہوئے کہیں نہ کہیں چھپتے پھر رہے ہیں. ظلم، بربریت کی جو مثال اب اس ملک میں قائم ہو چکی ہے، تاریخ کے اگر آپ اوراق پلٹیں تو آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. جتنا ظلم، جتنی بربریت اور جو سفاکی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ساتھ، اس کی عوام کے ساتھ، ان کے لوگوں کے ساتھ ہوئی، وہ ہماری تاریخ میں ایک سیاہ ترین باب کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور لکھا جائے گا. پچھلے 70 سالوں سے جو کھیل اس ملک، جو کھلواڑ اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اس کی بھی شاید ہی کوئی مثال موجود ہو. اس سب کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لیوا کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ سیاست میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی اوپر کی کلاس تو ساری جو ہے وہ اندر ہو چکی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کا نام لیوا بھی ہے اس کو بھی جو ہے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. عمران خان کا نام لینا اس وقت پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پہ جو ہے وہ بین کیا ہوا ہے. جو ان کا نام لیتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. قانون نام کی کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہ گئی. عدالتیں جو ہیں، آپ نے ان کا طرز عمل جو ہے وہ دیکھ لیا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سو کالڈ جمہوریت ہے، یعنی نام نہاد جمہوریت پاکستان جو ہے، اس میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر دنیا کیوں نہیں بول رہی؟ ورنہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ امریکہ جو اپنے آپ کو سو کالڈ ڈیموکریسی کا پولیس مین کہتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ سے کہتا آیا ہے، اور اپنے مفادات کے لیے انہوں نے کئی ملک جو ہیں وہ غارت کر دیے، ان کو تباہ و برباد کر دیا کہ وہ ورلڈ پولیس مین ہے اور دنیا میں جمہوریت کا علم بردار ہے. یا اس کے جو باقی ہم خیال اور جو ان کے گروپ کے ممالک ہیں جس طرح انگلینڈ ہے، یورپ ہے، وہ کوئی کیوں نہیں بول رہا جو انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار بنے پھرتے ہیں؟ تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں اس وقت ایک ایسا لیڈر موجود تھا جس نے اس پوری انٹرنیشنل الیٹ کو، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیا تھا جب اس نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کا کلمہ پڑھا، اور اس کی سزا آج وہ بھگت رہا ہے اڈیالہ جیل میں. خواتین و حضرات، پاکستان میں ظلم اور جبر کے سلسلے رکے نہیں ہیں، جاری و ساری ہیں. عمران خان تو اندر ہو گئے، ان کی جماعت بھی ٹوٹ گئی، اندر سے لوٹے اور بھی برآمد ہوئے، لیکن ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ تھما نہیں ہے، سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. آج اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پر گئے ہیں. جس وقت وہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو یہاں پہ جو ذی شعور لوگ تھے ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اب پاکستان میں ان کے امریکہ جانے کے بعد جو ہے
وہ بہت سارے معاملات ہوں گے. اور آپ دیکھیے ذرا ٹائم لائن کو نوٹ کیجئے کہ جو ہی وہ امریکہ پہنچتے ہیں تو پاکستان میں پیچھے سے کیا ہوتا ہے, پاکستان میں فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا جاتا ہے. وہ جو ایک کنٹروورشل قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جو کہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کسی دور میں ہوتے تھے, دورے معیار کے مالک وہ نکلے. انہوں نے جو ہے وہ بینچ فکسنگ کر کے اور یہاں پر جو ہے وہ کالے قانون جو ہیں وہ نافذ کرا دیے اور پاکستان میں فوجی عدالتوں کا قیام جو آیا. سو کالڈ ڈیموکریٹک صحافی جو اپنے آپ کو کہتے تھے, آج وہ صرف اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ الیکشن سے باہر کیا جائے. اس مافیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح پھانسی کے پھندے پہ چڑھے اور پاکستان تحریک انصاف کا نام جو ہے وہ ختم ہو جائے. سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. اس پاکستان کے قانون کا حال یہ ہے کہ جو عدالتوں سے ڈکلیئرڈ مجرم, جس نے پاکستان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا کیا, جس کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں شرمساری فیس کرنا پڑی, اس کو آج پورے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن پر اور باقی چینلوں پر دکھایا جا رہا ہے. امریکہ جس وقت ہمارے سپہ سالار صاحب جاتے ہیں, پیچھے سے بینچ فکسنگ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کو ڈاٹس ملائیے اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے بعد جان اچکزئی جو بلوچستان کے سو کالڈ نگران وزیر ہیں, انہوں نے بیان جاری کیا کہ چونکہ افغانستان سے انفلٹریشن ہے تو امریکہ کو اڈے یہاں پہ بنانے کی اجازت دی جائے. یعنی وہ بیان عمران خان کا جس میں ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا تھا, جس کا خمیازہ عمران خان اب بھگت رہے ہیں کیونکہ وہ ایک خوددار ملک چاہتے تھے, تو آج وہ ایبسولوٹلی یس میں بدل رہا ہے. یعنی کہ آرمی چیف امریکہ میں ہیں, جان اچکزئی کا بیان کہ جی امریکہ کو اڈے بنانے چاہیے یہاں پہ تاکہ وہ ڈرون سے یہاں پہ افغانستان میں اٹیک کر سکے. عمران خان کی حکومت میں تو افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت بہترین تھے, سرحدیں جو تھیں وہ محفوظ تھیں, لیکن ایک مرتبہ پھر جان بوجھ کے پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمارے جو نگران وزیر اعظم ہیں جو اپنے آپ کو پرماننٹ وزیر اعظم تصور کر رہے ہیں, کل انہوں نے قائد اعظم کے حوالے سے بات کی کہ ان کی بات کوئی حدیث نہیں. دوسرے لفظوں میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے معاملات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور یہ پیغام اس وقت دیے جا رہے ہیں جب آرمی چیف جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. آرمی چیف کی آج ملاقات امریکی وزیر دفاع سے بھی ہوئی, اور ظاہر ہے انہوں نے ان کو کیا کہنا ہے یا ان سے کیا لینا ہے, صرف انہوں نے ایکسٹینشن ہی مانگنی ہے. کہ ایکسٹینشن کس چیز کی؟ ایکسٹینشن ان تمام عوامل کی جو ظلم اور بربریت پاکستان میں بپا ہے, کیونکہ اس پہ امریکہ کی, انگلینڈ کی, کسی بھی ملک کی کوئی مذمت نہیں آئی, کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ فل ہو رہا ہے یہاں پہ پاکستان میں. پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کل جو وزیر اعظم نے, نگران وزیر اعظم نے بیان دیا, اس پہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کی ٹائمنگ, کہ وہ کیوں دیا گیا بیان, تاکہ یہ میسج دیا جائے کہ ہم امریکہ کے اڈے بھی پاکستان میں چاہتے ہیں, اسرائیل کو ہم سافٹلی مان تو چکے ہیں, اب اوپنلی تسلیم بھی کریں گے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جو ہے اس وقت پورا مافیا اکٹھا ہوا ہے, سیاسی گرد جو ہیں وہ پاکستان کے گرد بالکل گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک مردار کھانے کے چکر میں ہیں. پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کے حوالے سے عمران خان نے بھی بتایا, اور یوں لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں اب اسی طرف جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن انہی میں سے ایک مورا ہے. الیکشن کمیشن نے آج ایک نوٹس جاری کیا. پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست کی تھی لاہور میں سول جج کی عدالت, جسٹس علی نجفی کی عدالت میں, ایک انہوں نے پٹیشن کی تھی کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے, بلکہ باقی لوگ جو ہیں, وکلاء جو ہیں, وہ آر اوز اور اے آر اوز جو ہیں وہ ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی اس پٹیشن پر عدالت نے یہ ان کی پٹیشن مانی. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب ایک حصہ بن چکا ہے اس مافیا کا. آج ایک انہوں نے نوٹس جاری کیا جس میں انہوں نے
آر اوز کی اور اے آر اوز کی جو ٹریننگ ہوتی ہے الیکشن سے پہلے، اس کو روکنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف بیوروکریٹس کے اگینسٹ گئی تھی کہ ان کو آر اوز یا اے آر اوز نہیں لگانا چاہیے، جس پہ الیکشن کمیشن نے فوراً یہ عمل شروع کیا اور یہ آج نوٹس ایشو کر دیا کہ جی ان کی ٹریننگ رک گئی. دوسرے لفظوں میں یہ الیکشن ملتوی کرنے کی جانب جو ہے وہ پہلا قدم ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رونا رو رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کا کراؤڈ جو آپ کو نظر آیا کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی قید ہونے کے باوجود، وہ جو ہے وہ دوسرے حلقوں کے لیے ایک خوف سے کم نہیں تھا. عمران خان کو مختلف کیسز میں پھنسایا ہوا ہے. سائفر کے حوالے سے جیل میں بھی کیس چل رہا ہے، سائفر کے حوالے سے ہائی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، اور وہاں پہ معاملات یہ چل رہے ہیں کہ جناب اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سائفر کیس چلا تھا تو ایک صحافی نے عمران خان کا ایک بیان آ کے باہر بتایا، اور اس بیان نے دھوم مچا دی اور بہت ساری جگہوں پر اس بیان نے آگ لگا دی اور مرچیں لگا دی، جس کے بعد سے عمران خان ایک مرتبہ پھر ٹاپ ٹرینڈنگ میں آ گئے تھے. تو اس خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سائفر کو جو ہے وہ بند کمرے میں ان کیمرہ سیشن کرنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اگر یہ کیس اوپن ہوتا ہے تو جنرل باجوہ کو بھی عمران خان نے اس میں کہا کہ جی اس کو بھی لایا جائے، اور عمران خان نے یہ بھی اندیا دیا کہ ہم ڈونلڈ لو کو بھی لے کے آئیں گے، اور یہ اوپن اگر ہوتا تو ظاہرہ معاملہ نہیں ہو سکتا تھا. بند کمرے میں تو جنرل باجوہ سے بھی جو سوال ہونے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کس قسم کے سوال ہوں گے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. ان کیمرہ سیشن میں صرف خاندان کے کچھ لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کیمرہ سیشن میں آ سکتے ہیں. اب دوسرا سائفر کیس روکنے کی بھی جو پٹیشن لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میاں گل حسن کی عدالت میں، اس کا جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں. 20 دسمبر تک وہ ملتوی ہوئی ہے اور اس کا فیصلہ بھی آنا ہے. اب خاور مانیکا جیسے گھٹیا شخص کو دیکھیں کہ اس نے بھی کہا ہے جی کہ عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ جیل میں لڑا جائے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سلمان اکرم راجہ نے جو ہے وہ وکالت نامہ جمع کرایا، اور سلمان اکرم راجہ کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں اور الیکشن بھی لڑیں، کیونکہ ان کے مطابق، سلمان اکرم راجہ کے مطابق، ملک کو اس وقت اس چیز کی اشد ضرورت ہے. تو 18 دسمبر کو جو ہے وہ یہ عدت والا کیس بھی ایک مرتبہ پھر لگایا جائے گا. یہ وہ گندے انڈے ہیں مافیا کے جو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں اور عمران خان کے خلاف جو ہے وہ معاملات آگے لے کر چل رہے ہیں. خواتین و حضرات، پاکستان تحریک انصاف میں جس نے دم بھرا تھا، افضل خان مروت، ان کو آج لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. اب پنجاب کی باری تھی جہاں پہ یہ سونامی جو ہے اس نے ٹکرانا تھا، لیکن ہائی کورٹ میں یہ جس وقت انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس وقت جس وقت یہ وی لاگ ریکارڈ ہو رہا ہے، پولیس اور وکیل آپس میں دست و گریباں ہیں. وکیل اگر کسی تحریک میں جب شامل ہوتے ہیں تو وہ تحریک جو ہے وہ کامیاب ضرور ہوتی ہے. خواتین و حضرات، یہ ملک اب اس طرف جا رہا ہے جب اب وکیلوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آگے آئیں گے، اور کچھ بار بینچز نے آلریڈی جو ہے وہ بائیکاٹ کی بات کی ہے کہ جی چونکہ یہ جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے اس کی وجہ سے، اور اب وکیل جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ افضل خان مروت کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے تو اب وکیل جو ہے وہ اور بھی روڈوں پر نظر آئیں گے. خواتین و حضرات، اس چنگاری کو جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ آگ اتنی بھڑک رہی ہے. ہمارے طاقتور ترین حلقے جو ہیں وہ نہ جانے کس نشے میں اور کس زوم میں ہیں کہ ان کو خدا جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. مخلوق جو ہے اس پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتی. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو یوں ہی قائم و دائم رکھے اور اس کی طرف بری آنکھ سے دیکھنے والے کی تباہی و بربادی ہو، اور پاکستان ہمیشہ قائم و دائم اور چمکتا ہوا ایک ستارہ رہے. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.